تو انڈیا یہ چاہے گا کہ پاکستان دباؤ میں رہے. انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, یعنی اپنے سائز سے جو معیشت کا سائز ہے اس کے حساب سے تو زیادہ انویسٹمنٹ کیا. اجیت دوبل گئے وہاں اشرف غنی, وہ تو چاہتے ہیں اشرف غنی رہے, پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہے. ہمارے ہاں فوج کا اور ایجنسیوں کا رول کم ہوتا گیا, پھر بڑھا ہے ویسے اب, لیکن وہاں بڑھ رہا ہے ہندوتوا کی وجہ سے, تو خطرہ تو رہے گا خانہ جنگی. نمسکار دوستو, ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت اور افغانستان کے رشتوں کے بارے میں. اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر افغانستان کو پاکستان کا دشمن بنا رہا ہے. دراصل بھارت افغانستان میں شانتی چاہتا ہے اور اسی لیے بھارت نے افغانستان میں وکاس کاریوں کے لیے کافی کچھ نویش کر رکھا ہے. بھارت کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ افغانستان کی مدد کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان بھارت کو اپنا قریبی دوست مانتا ہے. دوستو, یہی جذبات آپ کو افغانستان کے لوگوں میں بھی دیکھنے کو ملے گے. وہی اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سمرتھت آتنکوادی آئے دن افغانستان میں تباہی پھیلاتے رہتے ہیں. یہ حقیقت افغانستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارت اور افغانستان کی دوستی پاکستان کے لیے بھاری پڑے گی. بھارت, افغانستان اور پاکستان کے رشتوں پر پاکستان میڈیا کا کیا کہنا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. صاحب, افغانستان کی بات کریں, افغانستان کا مسئلہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. جو امن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی وہ سب اٹاز ہو رہا ہے سب کچھ. اس پہ ہم نے بات تو کی تھی, وہی صورتحال ہے, سوائے اس کے کہ تشدد میں اور اضافہ ہو گیا. 21 فوجیوں کو مار ڈالا ہے اور جو بائیڈن جو ہیں نہ صرف یہ کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی ہو. مسئلہ ہے عبوری حکومت میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس میں کیا ہو رہا ہے. جی, تو دونوں پارٹیوں نے اب تو ڈلے کی حمایت کر دی. دونوں پارٹیوں کا ہاؤس ایوان نمائندگان کی 2 پارٹیوں کی جو کمیٹی تھی اس نے کہا ہے, ایک تھنک ٹینک بہت چیخو پکار کر رہے ہیں, رپورٹیں جاری کر رہے ہیں. یہ تھنک ٹینک بھی جو ہیں یہ بھی ان کا بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے. وہ اتنے آزاد جتنے انڈیپینڈنٹ نظر آتے اتنے ہوتے نہیں, ہر معاملے ایجنڈا کے اوپر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو وہ اب جو ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہو گئی ہے اور داعش. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ داعش موجود اور القاعدہ موجود اور طاقتور ہوتی رہے, فروغ پاتی رہے. جب انہوں نے حکومت کرنی ہے آج کی سچویشن میں, انہیں یہ کیسے سازگار ہے؟ حکومت کو یہ سازگار ہوتا ہے کہ انتہا پسند گروپ جو قتل و غارت پہ تلے رہتے ہوں اور قتل و غارت کے بغیر جو سروائیو بھی نہ کرتے ہوں وہ موجود رہیں, اور وہ ان کے اچھا دوسری بات ہے طالبان کے پاس کیا حکومت ہے؟ اگر فرض کیجئے کہیں کوئی کسی علاقے میں ان کا کوئی رسوخ بڑا بھی ہے تو اس کے طالبان کیسے ذمہ دار ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ حکومت امریکہ کی ہے یا ان کے پٹھوں کی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنی تو جانا نہیں چاہتے, لیکن کچھ اور لوگ عبوری حکومت کے لیے امریکیوں کا سارا زور ہے عبوری حکومت پہ. ٹھیک, اور کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ وہ پاکستان پہ کہ جی عبوری حکومت بنائے. طالبان ہر معاملے میں پاکستان کی بات نہیں مانتے. اگر مانتے تو اسامہ بن لادن والا مسئلہ کیسے پیدا ہوتا؟ پاکستان نے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی ملا عمر کو, ضروری نہیں ایک نقطے پر متفق ہوا جا ہم نے جو کچھ بھی ان کے لیے کیا ہو اور مستقبل میں بھی کریں وہ اس کو احسان نہیں مانتے. افغان مزاج یہ ہے نہیں کہ وہ آپ کی بات مانے. اچھا, پھر یہ کہ انہیں فتح نظر آ رہی ہے کیونکہ نفسیاتی طور پہ تو امریکہ نفسیاتی کے عملی طور پہ شکست کھا چکا, اور جنگ لڑنے کی نفسیات ہوتی ہے کہ آپ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں لڑنا چاہتے ہیں. امریکی تو نہیں لڑنا چاہتے, امریکی رائے ہمارا اس کے خلاف ہے. پیسہ خرچ ہوتا ہے بے پناہ, $100-150 بلین خرچ ہو چکے جو امریکہ کے معیار سے بھی ایک بڑی رقم ہے. یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا تھا پاکستان میں اب وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے, تو پاکستان کوشش کر سکتا ہے مگر اس کا نتیجہ لازمی تو نہیں نکلے. ایران کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. روس اور چین سے کیا طالبان سے رابطہ ہے اس لیے کہ آنے والی حکومت ان کی ہے اور وہ معلوم نہیں کتنا عرصہ رہے, اس لیے کہ جس طرح کی ان کی پالیسیاں, میرا خیال ہے کہ وہ اگر تو الیکشن ہوتے رہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی, ایک ٹرم میں رہے گی. اس لیے کوئی معاشرہ اتنی انتہا پسندی گوارا نہیں کرتا جس طرح کا ان کا مزاج. اور پھر جنگ جیت کے آئیں گے نا, الیکشن تو اسی فضا میں یہ لڑیں گے. پتہ نہیں الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے. خیر, مخلوط حکومت ہی مجھے لگتا. اب وہ بری حکومت کے لیے کرزئی تو تیار ہے, حمد کرزئی, حکمت یار بھی تیار ہیں, اور بھی کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے, لیکن آسان نہیں ہے. ایک قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں بتدریج
قبائلیت ختم ہوتی ہے, قبائلی مزاج کم ہوتا ہے اور وہ جدید معاشرے میں ڈھلتا ہے. ایک نیشنل آرمی وہاں وجود نہیں پا سکی. شمال کا غلبہ ہے فوج میں, اکثریت پشتونوں کی, غلبہ ان کا ہے. اس کی پراپر ٹریننگ بھی نہیں ہو سکی. مائیکل ملن کو جنرل کینی سمجھاتے رہے کہ بھئی $8 بلین سال کے چاہیے منیمم ویجز پہ بھی, اور پھر تعلیم ہے نہیں, فوجی ان پڑھ ہیں, وہ اس طرح ٹریننگ نہیں ہو سکتی, مزاج بھی نہیں ہے, تو وہ فوج ان کے سامنے کیا ٹھہرے گی. وہ تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے پاکستان کے لیے, اس میں بڑے اچھا ایرانی جو ہیں شمالی اتحاد سے بھی ان کا رابطہ ہے, وہاں شمال کے جو پارٹیاں ہیں, ہزارہ جات سے بھی رابطہ ہے, طالبان سے بھی رابطہ ہے. بڑی انویسٹمنٹ ایرانیوں نے کی. انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, یعنی اپنے سائز سے, جو معیشت کا سائز ہے اس کے حساب سے تو زیادہ انویسٹمنٹ کیا. اجیت دوبل گئے وہاں, اشرف غنی, وہ تو چاہتے ہیں اشرف غنی رہے, پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہے. خانہ جنگی ہوتی ہے, اس کے باوجود کہ باڑھ زیادہ تر لگ چکی ہے اور ممکن ہے اگلے چند مہینوں میں تیزی سے مکمل بھی کر لیجئے, لیکن باڑھ کے باہر لاکھوں عورتیں اور بچے کھڑے ہوں, اگر رو پیٹ رہے ہوں تو انسانی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو کیسے اس کو روکیں گے, اور دنیا کا دباؤ آئے گا. اور ہم نے پہلے بھی خیر کیا ہے ان کے لیے, آئندہ بھی ممکن ہے. تو انڈیا یہ چاہے گا کہ پاکستان دباؤ میں رہے, اس لیے وہ مدد بھی دیں گے. اور وہ کوشش امریکہ اگر نکل گیا, وہ ممکن ہے 1-2 بلین, 4 بلین, 5-10 بلین ڈالر تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ اگر پاکستان پہ دباؤ رہتا ہے, اب تو اس وقت تو چین کا دباؤ ہے نا انڈیا پہ, تو پاکستان پہ دباؤ وہ چاہیں گے. ایک بغض و عناد کا معاملہ ہے. ہم بھی خیر انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ تو بالکل ہی تیار نہیں. ہم تو پھر بھی ہمارے رویے میں بتدریج اعتدال آیا ہے. 71 کے بعد ہم نے سوچنا شروع کیا اس پہ. ہمارے ہاں فوج کا اور ایجنسیوں کا رول کم ہوتا گیا, پھر بڑھا ہے ویسے اب, لیکن وہاں بڑھ رہا ہے ہندوتوا کی وجہ سے. تو خطرہ تو رہے گا خانہ جنگی کا. اس میں امریکیوں کو بھی نظر ثانی کرنی ہوگی. اچھا, امریکی جا نہیں رہے مکمل طور پر, 90% بجٹ تو امریکی امداد سے بنتا ہے. 5,000 جو طالبان کے قیدی رہا کرائے تھے اشرف غنی کی حکومت سے, وہ کیسے کرائے تھے؟ $1 بلین امداد میں کٹ لگا دیا. ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ ایسے ہی قبضہ گروپ ہیں جیسے یہاں, اس سے زیادہ ہیں, تو وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ سب کو حصہ ملنا ہوتا ہے. بہت پیسے خرچ ہوتے ہوں گے, 50-60% ہوتے ہوں گے, وہ بھی ساری مانیٹرنگ کے بعد. ہارون صاحب, جتنا تیزی سے یہ پروسیس سارا چل رہا تھا, اب سلو ڈاؤن ہونے کے بعد کتنا لمبا ٹائم غیر لگے گا؟ ملکی مدد سے 90%. وہ معاہدہ تو ہونے کو اب چند دن کے بعد, 2-3 ہفتے کے بعد پورا سال ہو جائے گا. اب طالبان ان پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں. امریکہ کی پریزنس تو رہے گی نا, سینٹرل ایشیا کی وجہ سے, روس کی وجہ سے, چین کی وجہ سے. کمال یہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے بنیادی طور پہ حملہ کیا تھا کہ یہاں سے سب اخراجات پورے ہو جائیں گے معدنیات سے. معدنیات بہت ہیں افغانستان میں, تیل بھی ہے, چھوٹے ذخیرے مگر ہیں, اور معدنیات تو بہت ہیں. معدنیات ایران کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے, پاکستان میں بہت سے ایریاز ہیں, افغانستان میں اس سے بھی زیادہ ہے. بہت قیمتی دھاتیں ہیں جن کی آج کی صنعتوں کو ضرورت ہے. اب تفصیل میں نہیں جاتا. اب وہ فائدہ اس کا چینی کمپنیوں نے اٹھایا. چینی کمپنیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح مبالغہ رائی میں مریم نواز کا کوئی کائنات میں مقابلہ نہیں کر سکتا پورے قرۂ ارض میں. چینی کمپنیاں کاروباری جو حربے استعمال کرتی ہیں اور جو آفر کرتی ہیں وہ ریٹس وغیرہ وغیرہ, اور جس تیزی اور مستعدی سے آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں, وہ ان کا مقابلہ فائدہ تو ان کو ہوا, امریکیوں کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ابھی خطرات ہیں, ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, افغانستان میں کنسنسس بلڈ کرنا